تاکہ اگلے مہمانوں کو بھی موقع مل سکے. میں نے تجربہ کیا ہے، صرف 2 لائنز کا ایک افسانہ لکھا ہے، تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں. باقی تو وہ صرف 2 لائنز کا ہے. اس افسانے کا عنوان ہے پختون. تو میں پہلے اس کو پشتو میں سناتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ بھی. کله چې هغه خپل سکرور پسې وجلو لپاره د کلي لوی جومات ته دننه ورتلو، نو په تلوار خپل سپلې د جومات ور کې وباسه. جب وہ اپنے سگے بھائی کو مارنے کے لیے یعنی قتل کرنے کے لیے قصبے کی بڑی مسجد میں اندر جا رہا تھا، تو اس نے اپنی جوتے مسجد کے باہر اجلت میں نکال دیے. واہ واہ واہ، زبردست سر، زبردست. زبان میں آدمی وہ خاتون ہو یا مرد ہو، جس زبان میں وہ خواب دیکھتا ہے اس میں وہ بہتر طور پر لکھ بھی سکتا ہے. بہت اچھے. تو میں چونکہ پشتو میں خواب دیکھتا ہوں تو پشتو میں لکھتا بھی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو زبان ہوتی ہے یہ محض زبان تو نہیں ہوتی، یہ تو ایک تہذیبی عمل ہے. یہ جو الفاظ ہیں اس میں معنی تہذیب ڈالتی ہے. تو جس تہذیب کی گود میں پلا بڑا ہوں، جس نانا نے مجھے اپنی کالی کملی میں بٹھا کر کہانیاں سنائی ہیں، وہ پشتو میں سنائی ہے. تو میرے اندر کی کہانی اگر جاگ اٹھی ہے تو وہ پشتو میں جاگ اٹھی ہے. تو ظاہر ہے کہ میں کہانی کا ہو گیا ہوں، کہانی میری ہو گئی ہے. تو اس میں اگر میں کسی دوسری زبان کا سہارا لوں گا تو یہ عمل بالواسطہ ہوگا، بلا واسطہ نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ میرے پاس ڈکشن بھی نہیں ہوگی، یعنی میرے پاس الفاظ کی بھی کمی پڑے گی. ظاہر ہے کہ میں کسی اور زبان، کوئی بھی زبان ہو، میں اردو میں نے لکھا ہے، 3 کتابیں میں نے اردو میں لکھی، لیکن تخلیق نہیں کیا. وہ میں نے اپنی فولکلور کے بارے میں لکھا، دنیا کو بتانا چاہا کہ ہمارے پاس فرہنگ بھی ہے، ہمارے پاس شاعر بھی ہے، ہمارے پاس ہماری ایک تاریخ بھی ہے. اس پر لکھا، تاریخی مضامین لکھے. میری جو کتابیں اردو میں چھپی ہیں وہ تخلیقی نہیں، وہ تحقیقی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تخلیقی عمل ہو سکتا ہے کوئی ریئر کیس میں اسپیشل کیس لوگ ہوں گے، لیکن عمومی بات یہ ہے کہ آپ تخلیق اپنی زبان میں بہتر، کیونکہ آپ کے شدید جذبات جو ہے وہ اپنی زبان میں بہتر طور پر سمائے جا سکتے ہیں. بالکل. آپ تینوں کے